اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ یوسف کے دوسرے رکوع کی تلاوت ہوئی۔
اس سے پہلے کے اجتماع میں سورہ یوسف کے پہلے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے متعلق جو ابتدائی باتیں ہیں ان کا تذکرہ آ چکا تھا۔ اس رکوع میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا قصہ ہے یا ان کی سیرت ہے۔ ویسے یوسف علیہ السلام کی یہ پوری سیرت، پورے قصے یوسف علیہ السلام میں ہیں جو 12 رکوعات پر مشتمل ہے۔ ایک طرح سے یہ سیرت یوسف بھی ہیں جو پون پارے پر ایک طرح سے مشتمل ہے اور پھیلی ہوئی ہے، اور اس کو احسن القصص بھی قرار دیا گیا۔ یعنی قرآن مجید کے جو قصے ہیں ان میں سے سب سے بہتر قصہ یہ قصے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ اس قصے یوسف علیہ السلام میں حق اور باطل کا ایک طرح سے معرکہ ہے کہ ایک طرف ابلیس اور اس کی چالیں ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی چال اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے، لیکن آخر میں جو نتیجہ نکلتا ہے، جو حق اور باطل کا ایک طرح سے جو معرکہ ہے، اس کا فائنل نتیجہ وہ اللہ کے حق میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے حق میں نکلتا ہے۔ اور ابلیس نے جس کے ذریعے سے یہ سازش گھڑی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو نیچا کرنے کے لیے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھ پہنچانے کے لیے، تو ابلیس اور ابلیس کے جو ساتھی بنے تھے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ناکام اور نامراد کیا۔ جہاں سے یہ آج کا رکوع شروع ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تحقیق یوسف علیہ السلام میں اور ان کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، آیات للسائلین۔ مدینہ کے قریب جو یہود رہتے تھے تو یہود نے مکہ کے کچھ لوگوں کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سوال پہنچایا تھا کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن تو فلسطین ہے، لیکن بنی اسرائیل یہ مصر کیسے پہنچے؟ اور ان کا گمان یہ تھا کہ اس سوال کا ہمیں صحیح جواب نہیں ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو نازل کر کے ایک طرح سے وہ پوری تاریخ بتلا دی، اور یہ بھی بتلا دیا کہ یہود اس وقت کس حال میں ہیں، اور ان کے سوال پوچھنے کا جو منشا تھا وہ منشا یہ تھا کہ جواب نہیں ملے گا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اعتراض یہ بھی کرا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کے رہنے والے ہیں تو پھر ان کے خاندان کے لوگ ان کے مخالف کیوں ہے؟ تو گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا تو مکہ میں اس کو جو کامیابی نہیں مل رہی ہے اور مکہ والوں کی اکثریت اس کے مخالف ہے، تو گویا کہ یہ دین سچا نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار میں ان کی نبوت میں نقص ہے، ورنہ وہاں پر ان کو قبولیت عام حاصل ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تحقیق کے نشانی ہے یوسف علیہ السلام میں اور ان کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے، مکہ والوں کے لیے بھی اس میں نشانی موجود ہے اور یہود کے لیے بھی اس میں نشانی موجود ہے۔ نشانی اس لحاظ سے کہ اللہ نے ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے اور یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بتلایا کہ جس طرح سے شیطان نے، ابلیس نے یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹوں کو اپنا شکار بنایا اور یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے خلاف ان کو استعمال کیا، تو آج اگر مکہ کے لوگ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ اگر ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور ابلیس نے ان کو شکار بنا لیا تو کون سی نئی چیز ہے؟ تم کو غور کرنا چاہیے کہ اگر کسی کی مخالفت
کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، تو پھر تو یعقوب علیہ السلام جہاں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو 10 بیٹے ان کے مخالف ہو گئے تھے، 10 بیٹوں نے ان کو ذہنی تکلیف پہنچائی، اور یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی کے وہ مخالف ہو گئے، تو تحقیق کی نشانی ہے تمہارے لیے۔ اور اس واقعے کا ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ایک بہت گہرا تعلق بھی جڑا ہوا ہے۔ جن حالات سے حضرت یوسف علیہ السلام کو گزرنا پڑا اور پھر آخر میں جا کر ان کے مخالفین ناکام ہوئے، اور اللہ نے مکہ میں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار عطا کیا، تو ایسے ہی کچھ معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا تھا کہ جب مصر کا اقتدار حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا اور بھائی وہاں پہنچ گئے، تو بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا، اور فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ والے کھڑے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے ہوئے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو مکہ والوں نے جواب دیا تھا کہ آپ شریف بھائی ہے، شریف بھائی کی طرح معاملہ آپ کریں۔ تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے کہا تھا کہ آج میں تم کو وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ فَذَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، کہ تم آزاد ہو، آج تم سے کوئی بات پرس نہیں ہے۔ تو جن مصیبتوں اور پریشانیوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں گزر رہے تھے، مکہ میں مخالفت ہو رہی تھی، تو اس طرح کی مخالفت سے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اور حضرت یوسف علیہ السلام اس سے پہلے گزر چکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مخالفین کو ناکام اور نامراد کیا۔ تو ایک طرح سے اللہ نے شروع میں بتلا دیا کہ اس میں نشانیاں موجود ہے پوچھنے والوں کے لیے، اور اہل ایمان کے لیے تو اس میں نصیحت موجود ہے، ہم سب کے لیے اس میں نصیحت موجود ہے کہ اس طرح کے حالات سے، حسد اور جلن سے اگر ہمارا سابقہ پڑتا ہے، کوئی ہمارے خلاف حسد کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، جھوٹ اور غلط بیانی کرتا ہے، تو ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ حسد کرنے والوں کو، الزامات لگانے والوں کو، جھوٹ بولنے والوں کو ناکام اور نامراد کرے گا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ ابلیس کے جو سب سے بڑے ہتھیار ہیں وہ 3 ہیں: حسد، جلن اور الزام لگانا اور جھوٹ بولنا۔ اور اس پورے قصے یوسف میں، یا پورے قصے سیرت یوسف میں ابلیس نے یہی 3 ہتھیاروں کا استعمال کیا، اور کردار کے طور پر یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں کو، اور پھر جب مصر چلے گئے یوسف علیہ السلام تو پھر کردار کے طور پر پھر جس گھر میں تھے اس گھر کی عورت کو استعمال کیا یوسف علیہ السلام کے خلاف۔ لیکن ایک طرف تو ابلیس اپنی چال چل رہا تھا، لیکن اللہ بھی اپنی چال چلتا ہے، اللہ کی تدبیر سب سے بڑی، وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ تدبیر کرنے والے، سازش کرنے والے سازش کرتے، اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے۔ تو جہاں سے ابلیس کا یہ کام شروع ہوتا ہے تو اللہ نے شروع میں اس کو واضح کر دیا، اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، جبکہ ان کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک ماں سے تھے، اور ان کے 10 بھائی دوسری ماں سے تھے، یعنی گویا کہ یعقوب علیہ السلام کی جو 2 بیویاں تھے، ایک بیوی سے 10 بیٹے اور دوسری بیوی سے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین۔ روایتوں میں بات ہی ملتی ہے کہ بنیامین چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام سے، تو بنیامین کی پیدائش کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا، ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس بچے کی ماں کا انتقال ہو جائے تو باپ کو زیادہ نگرانی کی ضرورت پڑتی ہے، زیادہ نگہداشت کی، رحم کی، مہربانی کی ضرورت پڑتی ہے، عین عدل و انصاف کا بھی تقاضا ہے اور ضروریات زندگی کا بھی تقاضا ہے۔
گویا کہ اب ماں اور باپ کی جو محبت ہے وہ یعقوب علیہ السلام ہی کو دینی تھی۔ ماں کی محبت سے حضرت یوسف علیہ السلام محروم ہو گئے، بنیامین بھی اپنی ماں کی محبت سے محروم ہو گیا، تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے نا، دونوں طرح کی محبت کی ضرورت ہے اور دونوں طرح کے انتظام کی ضرورت ہے۔ تو اس میں کوئی کسی کے لیے اعتراض کی چیز تھی نہیں، لیکن حسد اور جلن کا کوئی علاج نہیں۔ بعض لوگوں نے اس میں کہہ دیا کہ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بنیامین کو زیادہ چاہتے تھے اور دوسرے بیٹوں کو نہیں چاہتے تھے، اس وجہ سے یہ معاملہ ہوا، تو غلط بات ہے، جھوٹا الزام ہے ان پر۔ جیسا کہ اس سے پہلے بات آ چکی کہ اللہ کے نزدیک نیک بندوں کی آزمائش طے شدہ ہے، اور نیک بندوں میں انبیاء علیہ السلام کی آزمائش بالکل طے شدہ امر ہے، اور آزمائش عام طور سے نافرمانوں سے کی جاتی ہے۔ معاشرے میں جو نافرمان لوگ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، جو حکمراں ہوتے سردار ہوتے ہیں، تو وہ مخالف اور دشمن ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ ذرا الگ تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام پوری بستی کے ذمہ دار تھے، اور سب بستی والے ان کا احترام کرتے تھے، تو بستی میں کوئی مخالفت ان کی طرف سے نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے نزدیک چونکہ آزمائش ایک طے شدہ چیز ہے، تو پھر آزمائش کے طور پر ایک طرح سے ان کے جو 10 بیٹے تھے وہی سامنے آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا لگتا ہے کہ انہی کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے آزمائش قرار دیا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا آپس میں کہ کیا وجہ ہے کہ یوسف اور اس کا بھائی احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یہ ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہے ہمارے مقابلے میں، جبکہ ہم ایک جماعت ہے، ہم ایک گروہ ہے، ہم 10 بھائی ہیں، 10 بیٹے ایک ماں سے اور دوسری ماں سے 2 بیٹے، لیکن یعقوب علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام کو اور ان کے بھائی بنیامین کو زیادہ چاہتے ہیں۔ یہ شیطان نے ان کے ذہن اور دماغوں میں ایک غلط بات ڈال دی، یعنی گویا کہ یوسف علیہ السلام کے متعلق حسد اور جلن۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے جو والد ہے یعقوب علیہ السلام یہ کھلی ہوئی گمراہی میں، یہ ہے ابلیس کی کارستانی۔ اور یہ رشتہ بہت دور کا رشتہ نہیں ہے، یعنی شیطان کا داؤ کہاں کہاں چلتا ہے اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس میں اس کا کمال اس لحاظ سے نہیں ہے کہ جب اللہ نے شیطان کو دھتکار دیا تھا تو اس نے مہلت مانگی تھی کہ فانذرنی قال فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، تو اللہ نے کہا تھا کہ جا تجھے ڈھیل اور مہلت ہے ایک مقررہ دن تک، تو قیامت تک کے لیے ابلیس کو یعنی شیطان کو ڈھیل اور مہلت ملی ہوئی بہکانے کی، سازش کرنے کی، فتنے پھیلانے کی، دشمنی پیدا کرنے کی، حسد اور جلن پیدا کرنے کی، اس لیے وہ ابلیس یہ کام کرتے رہتا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو جو ہے تو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، تو بیٹے کہنے لگے کہ ہمارا جو باپ ہے وہ بڑی غلطی میں کھلی گمراہی میں ہے، پھر کیا کیا جائے؟ تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر اقتلوا یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا کسی دور زمین میں ان کو چھوڑ دیا جائے، کسی دور زمین میں لے جا کر اس کو چھوڑ دیا جائے، یخل لکم وجہ ابیکم، تو تمہارے والد کی جو توجہ ہیں وہ تمہارے لیے خالص ہو جائیں گی، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم اس کے بعد نیک قوم اور نیک جماعت ہو جائیں گے۔ یعنی بالکل الٹا سکھانا جسے کہتے کج روی، کہ یہ یوسف علیہ السلام سے پیچھے چھڑانے کے لیے، باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اس کا علاج یہ ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو کسی دور زمین میں لے جا کر پھینک دے، تاکہ ہمارے باپ کی جو توجہ ہیں وہ پوری کی پوری ہماری طرف ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد تم نیک بن جاؤں گے۔ لیکن ایک کہنے والے نے مفسر کہا کہ جو بڑا بھائی تھا ذرا 10 کے مقابلے میں تھوڑا نرم تھا، اور یوسف علیہ السلام کے لیے کچھ اس کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ بھی تھا، تو اس نے کہا کہ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف،
کہنے والے نے کہا کہ یوسف علیہ السلام یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوا فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور اس کو ڈال دو ایک اندھے کنویں میں، ویران کنویں میں، یلتقط بعض السیارۃ، بعض جو ہے تو قافلے والے اسے لے جائیں گے۔ اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے، یوسف کو باپ سے جدا کرنا ہی ہے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو یوسف کو قتل نہ کیا جائے، بلکہ کسی ایک ویران کنویں میں، اندھے کنویں میں جو پڑا ہوا ہے تو وہاں اس کو ڈال دیا جائے، کوئی قافلہ والا آئے گا اور اس کو لے جائیں گا، اور تمہارا جو مقصد ہے یوسف کو باپ سے جدا کرنا، الگ کر دینا، تاکہ باپ کی توجہ پھر تمہاری طرف ہو جائے، تو تمہیں اس میں کامیابی مل جائے گی اور قتل کے جرم سے بھی تم بچ جاؤ گے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ یوسف علیہ یہ جو بڑا بھائی تھا اور اس کا نام یہودا تھا، اس نے یہ کہا، اب یہ آپس میں انہوں نے منصوبہ بنا لیا کہ یہ بات طے ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر کے جنگل میں لے جا کر ایک اندھے کنویں میں ڈال دینا ہے، ویران کنویں میں ڈال دینا ہے، لیکن اب باپ سے حاصل کیسے کیا جائے، کوئی بہانہ بنانا پڑے گا۔ تو وہی انہوں نے ایک بہانہ بنایا۔ بہانہ کیا بنایا؟ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون، اے ہمارے والد، اے ہمارے ابا، کیا بات ہے کہ تم یوسف علیہ السلام کے متعلق ہم پر اطمینان نہیں کرتے؟ یعقوب علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ جو میرے 10 بیٹے ہیں یہ یوسف علیہ السلام پر جلتے ہیں، حسد اور جلن ان کے دلوں میں موجود ہے۔ ظاہر بات ہے وہ بیٹے تھے، باپ اپنے بیٹوں کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کے اندر کیا خوبی ہے، کیا خامیاں ہیں، دوسروں پر ہو سکتا واضح نہ ہو سکے لیکن ایک باپ پر واضح ہوتی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام پر یہ باتیں پورے طور سے واضح تھی کہ یہ جو میرے 10 بیٹے ہیں یہ حسد اور جلن رکھتے ہیں، تو اس لیے وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ہر وقت ساتھ میں رکھتے تھے۔ لیکن لینے کے لیے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم ہم پر اطمینان نہیں کرتے، جبکہ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم یوسف علیہ السلام کے لیے خیر خواہ ہے۔ أَرْسِلُوا مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبْ، یوسف کو بھیجیے ہمارے ساتھ کل تاکہ ہم کھیلے کودے اور اس کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو کہا کہ مجھے اس بات کا غم ہے کہ تم اس کو مجھ سے لے جاؤ، انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا کھا نہ لے اور تم اس سے غافل رہو۔ اگر بیٹوں کے دل میں اپنے باپ کی ذرا بھی محبت ہوتی، ذرا بھی ادب ہوتا، تو اس انداز سے سمجھ لیتے اور یعقوب علیہ السلام کو مجبور نہیں کرتے کہ مجھے اس بات کا بہت غم ہے کہ تم اس کو مجھ سے لے جاؤ۔ لیکن ایک باپ بیٹوں کے سامنے کتنا مجبور ہو جاتا ہے بعض وقت، اس سے بھی ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ جو دور تھا وہ ایک طرح سے خاندان اور قبیلے کا دور تھا، خود اپنی حفاظت خود کرنی پڑتی تھی، جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوں گے تو اس کی حفاظت ہوتی تھی، چور ڈاکو کو خطرہ لگا رہتا تھا۔ تو اب ظاہر بات ہے یہ بیٹوں کو بہت زیادہ ناراض بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ وہی دنیا میں ان کے لیے سہارا بھی تھے۔ تو مجھے یہ کہنے کے بعد بھی کہ مجھے اس بات کا غم ہے کہ تم اسے مجھ سے لے جاؤ، اور مجھ کو اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی بھیڑیا اس کو کھا نہ لے اور تم غافل رہو۔ تو بھائیوں بیٹوں نے کہا کہ اگر بھیڑیے نے اس کو کھا لیا ہماری موجودگی میں تو یہ تو بہت خسارے کی بات ہوگی۔ گویا کہ بیٹوں نے پورا اطمینان دلایا اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بھیڑیا ہماری موجودگی میں یوسف علیہ السلام پر کوئی حملہ کر بیٹھے۔ اب نہیں چاہتے ہوئے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو ان کے حوالے کر دیا۔ اب پہلے سے ان کا جو منصوبہ تھا کہ لے جا کر کسی کنویں میں ڈال دینا، تو آگے اللہ نے فلما ذهبوا به وعزموا ان يجعلوا في غيابة الجب، جب وہ اس کو لے کر گئے اور اس بات پر جمع ہو گئے کہ اس کو اندھے کنویں میں ڈال دے، تو اس موقع پر اللہ نے حضرت
یوسف علیہ السلام کے دل میں وحی کی، ان کے دل میں بات ڈالی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کے اس فعل کو تو انہیں بتائیں گا جو انہوں نے کنویں میں ڈالا آپ کو، تو ایک وقت ضرور آئے گا ایسا کہ ان کا یہ جرم تو انہیں یاد دلائیں گا کہ تم نے یوسف کے ساتھ، کہ میرے ساتھ تم نے کیا کیا تھا، لیکن اس وقت ان کو کوئی شعور نہیں ہوگا۔ اور جب مصر میں بھی دوسری مرتبہ غلہ لینے کے لیے ان کے یہ بھائی گئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنا راز فاش کر دیا تھا۔ تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت وہی کر دی، ان کے دل میں بات ڈال دی جب ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے کہ ایک تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک وقت آئے گا کہ تو انہیں بتلائے گا تمہارا جرم کیا ہے۔ یعنی گویا کہ یہ واقعے میں کنویں میں ڈالنے میں اے یوسف تیری موت ہونے والی نہیں ہے، تو ہلاک ہونے والا نہیں ہے۔ اس کو کہتے اطمینان قلب، اور سکینت بھی اس کو کہتے ہیں۔ جو بندے اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، صابر ہوتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو انزل علیہم السکینہ، تو اللہ ان پر سکینت کو نازل کرتا ہے، اطمینان کی کیفیت کو نازل کرتا ہے۔ تو اس موقع پر بھی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک طرح سے وہی اطمینانی کیفیت نازل کی کہ ایک وقت آئے گا کہ تو انہیں بتلائے گا ان کا یہ معاملہ، ان کا یہ فعل، اور اس وقت ان کو کوئی شعور نہیں ہوگا۔ اب یہ کنویں میں انہوں نے ڈال دیا، ظاہر بات ہے جب اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہے تو انہوں نے تو پھینک دیا ہوگا یا پھر کسی ڈول کے ذریعے سے ڈالا ہو، جو بھی، اور ظاہر بات ہے ان کا مقصد ہی تھا یوسف علیہ السلام کو ایک طرح سے مار ڈالنا۔ یہ تو ایک بھائی کے کہنے پر وہ مجبور ہوئے تھے، بڑے بھائی کے کہنے پر مجبور ہو گئے تھے، ورنہ وہ تو قتل ہی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بڑے بھائی نے کہا کہ قتل مت کرو، کنویں میں اس کو لے جا کر ڈال دو۔ لیکن بہرحال یہ کہ اللہ کی مدد و نصرت شامل حال تھی، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی زخم نہ آنے دیا ہو۔ اب یہ ڈال دیا انہوں نے کنویں میں۔ اب باپ کے پاس جب وہ گئے تو کس حیثیت میں گئے؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور آئے اپنے باپ کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے۔ رات کا انتظار اس لیے ان کو کرنا پڑا کہ اگر دن میں جائیں گے تو رونا تو کوئی دل سے ان کو آ نہیں رہا تھا۔ حقیقی رونا اور بناوٹی رونے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور سمجھ دیکھنے والا آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ بناوٹی رونا ہے، یہ حقیقی رونا ہے۔ لیکن رات کا انتظار انہوں نے اس لیے کیا کہ اگر دن میں وہ چلے جاتے اور اس لیے معاملہ پیش کرتے تو یعقوب علیہ السلام آسانی کے سمجھ لیتے، لیکن ایک طرح سے اندھیرے میں اپنے آواز کے، رونے کی آواز کے ذریعے سے دکھانا چاہ رہے تھے گویا کہ ہم کو بھی یوسف علیہ السلام کے اس بھیڑیے کے کھانے کا غم ہے، جو جھوٹا واقعہ انہوں نے گھڑا تھا۔ جھوٹا واقعہ انہوں نے اب یہ گھڑا کہ ہم ابا کے پاس جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ بھیڑیے نے اس کو کھا لیا، اور یہ بہانہ انہوں نے اس لیے گھڑا کہ پہلے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ بھیڑیا اس کو کھانا لے، تو ان کا گمان یہ تھا کہ گویا کہ ہمارے باپ کو یقین آ جائے گا کہ جو ان کا اندیشہ جا تو خوف تھا وہ سامنے آ گیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور آئے اپنے ابا کے پاس رات میں روتے ہوئے۔ قالوا یا ابانا، وہ جو پہلے بات آئی تھی نا کہ حسد، جلن اور جھوٹ، یہ جھوٹ انہیں سکھا دیا ابلیس نے کہ تم کو ایسا پیش کرنا ہے۔ اے ہمارے ابا، ہم گئے نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم بھاگ دوڑ میں لگ گئے۔ سبق یسبق کو کہتے دوڑنے کو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو، اور اسی سے مسابقہ بھی، مسابقہ کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے باب مفاعلہ میں جا کر، ورنہ اس کے لیے سبق یسبق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھاگ دوڑ کے مقابلے لگاتے تھے مدینہ کے قریب، اور جس جگہ پر اللہ کے رسول یہ بھاگ دوڑ کے مقابلے لگاتے تھے اس جگہ پر ایک مسجد ہے آج تعمیر، اس کو مسجد سبق کہتے ہیں، وہ سبق کا لفظ اسی سے، اور شاید اسی مناسبت سے پوسد میں بھی ایک مسجد کا نام مسجد سبق رکھا گیا، کیونکہ اس میں بھی نوجوان ہیں اس کے منتظمین میں جو اسلامی تنظیم کے سے منسلک کا فکر رکھنے والے ہیں۔ لیکن اردو میں سبق کا لفظ بالکل اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں سبق کا لفظ یہ درس کے لیے ہم کہتے ہیں،
لیکن عربی میں سبق کا جو لفظ ہے وہ بھاگ دوڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو نستبقو، ہم بھاگ دوڑ میں لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو ترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو ہمارے سامان کے پاس چھوڑ دیا. فاکلہ الذئب، اور بھیڑیے نے اس کو کھا لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ ایک جانور کو ذبح کیا یا کسی پرندے کو ذبح کیا یا کسی ہرن کو ذبح کیا، الگ الگ روایتیں ملتی ہیں، اور وہ خون حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص پر انہوں نے لگا دیا تاکہ یوسف اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو اطمینان دلائے کہ بھیڑیے نے واقعتاً یوسف علیہ السلام کو کھا لیا اور یہ اس کی علامت ہے. اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور لائے انہوں نے اس کے قمیص پر بدمن کذب، جھوٹا خون. جھوٹا، حالانکہ وہ خون تھا لیکن یوسف علیہ السلام کا نہیں تھا نا، اس لیے اللہ نے اس کو جھوٹا خون قرار دیا. لیکن جو سچ ہوتا ہے سچی ہوتا ہے، اور سچ جھوٹ ہوتا ہے جھوٹی ہوتا ہے. جھوٹ پر کتنا بھی اگر لقب اور لیبل لگا دیا جائے سچائی کا تو اس پر اطمینان نہیں ہوتا، اور خود ان کو اطمینان نہیں تھا. اس لیے فرمایا گیا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ تو ہماری بات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اطمینان کرنے والے نہیں ہیں. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہو. اس لیے کہ اندر کا جو ظاہر ہو ہی جاتا ہے. اطمینان قلب وہ صرف سچائی پر ہوتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا وہ فطرت سلیم پر پیدا کیا. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے. اس کے والدین اس کو یہودی بنا لیتے، مجوسی بنا لیتے، نصرانی بنا لیتے ہیں. تو شیطان نے تو جھوٹ بولنے پر ان کو مجبور کیا، لیکن دل ان کے بہرحال اس پر یہ گواہی دے رہے تھے، اور ابا کے سامنے انہوں نے ظاہر بھی کر دیا کہ یہ بات ہے. لیکن وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہماری بات پر ایمان لانے والے نہیں، یقین کرنے والے نہیں ہیں اگرچہ ہم سچے ہو. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ دیکھا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، کہ ایک بات ہے جو تم نے گھڑ لی ہے، لیکن فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، صبر ہی بہتر ہے. اب صبر کی حقیقت، صبر کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے. کتنی تکلیف حضرت یوسف علیہ السلام کو اس واقعے سے اور یہ سننے کے بعد پہنچی ہوں گی، ہم الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتے. کہ ایک بوڑھا باپ جو اپنے بیٹے کو انتہائی دل سے چاہتا تھا اور جس کے متعلق ان کو اندیشہ تھا کہ یہ یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ نبی بننے والا ہے، لیکن ایسے بچے سے متعلق 10 بیٹے آ کر یہ کہتے کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا. بھیڑیے نے بھلے ہی نہ کھایا ہو، لیکن کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ، بڑی سازش، بڑا معاملہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا. یہ تو بات یقینی ہو گئی تھی. اس لیے کہ اگر یہ بات واضح و یقین ہو جائے کہ میرے بیٹے کی موت ہو گئی تو آج نہیں تو کل غم ہلکا ہو جاتا ہے اور تکلیف کم ہو جاتی ہے. جیسے جیسے دن گزرتے ہیں تو موت کا جو غم ہے وہ کم ہو جاتا ہے. لیکن یہ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آزمائش کی، تو آزمائش کی صورت یہ تھی کہ یہ بات بھی ایک طرح سے واضح تھی حضرت یعقوب علیہ السلام پر کہ جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہے تو وہ تعبیر سے پہلے یوسف علیہ السلام کی آسانی کے ساتھ موت نہیں ہو سکتی اور آسانی کے ساتھ اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. لیکن کس حال میں کس جگہ پر ہے، اب ظاہر بات ہے اس کا علم حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی نہیں تھا. مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی باپ کا بیٹا اگر گھر سے گم جائے، مہینہ ہو جائے، 2 مہینے ہو جائے، سال ہو جائے، تو باپ کی تکلیف کم نہیں ہوگی. معلوم ہوگا کہ باپ بیٹے کی لاش میں نے دیکھی یا فلاں نے بیٹے کی لاش دیکھی، تو مہینے میں 2 مہینے میں اس کا غم دور ہو جائے گا. لیکن یقین ہے کہ کسی نے لاش نہیں دیکھی، کسی نے اس کا موت کی خبر کسی نے نہیں سنی، لیکن وہ نہیں ہے، تو 10 سال بھی اگر ہو جائیں گے تو باپ کا غم کم نہیں ہوگا بلکہ اور بڑھتے جائے گا. اور کئی ایسے میں نے دیکھا کہ وہ پاگل بھی ہو گئے. مہد ملت کے پرانے استاد ہوتے تھے حافظ، اب نہیں ہے، ان کے متعلق یہ بات تھی ہمارے زمانے میں تو شروع میں
لیکن پھر بعد میں معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا کہیں گم ہو گیا تھا، یا کسی نے سمجھ لی گھر سے اٹھا لیا، یا تو بعد میں اس کے غم میں ان کے ذہنی توازن ان کا چلا گیا، کئی 10-20 سال تک بھی ان کا بیٹا نہیں آیا ہو سکتا، اس کے بعد بھی نہ، تو ان کے ذہنی توازن ان کا ختم ہو گیا، جبکہ موت سے چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح کی آزمائش سے حضرت یعقوب علیہ السلام گزرے، اور کئی سال گزرے، 10-20 سال کا عرصہ۔ وہ جو مصر میں جب گئے تو یہ تقریباً 20-21 سال کا یہ عرصہ ہو گیا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے ان کو اطلاع ہوئی کہ وہاں موجود ہے یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو مصر بلایا، تو اس وقت ان کی آنکھیں بھی جو ہے تو غم سے نابینا ہو چکی تھی، جیسا کہ بعد میں تذکر آئے گا۔ تو یوسف یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سولت انفسکم فصبر جمیل، ایک بات ہے جو تم نے گھڑ لی ہے، فصبر جمیل، لیکن صبر کرنا ہی بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اس سلسلے میں صرف اللہ ہی سے مدد کا طالب ہوں۔ اب ادھر ہوا یہ کہ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، وجاء سیارۃ فارسلوا واردہم فاضل دلوا۔ اب یہ ابلیس نے اپنی چال چلی، اور ابلیس کے چال پر یہ 10 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ اب یہ اللہ کی چال ہے، یہ اللہ کی تدبیر ہے، اور اللہ کی تدبیر سب پر بھاری پڑتی ہے۔ ادھر سے قافلہ آیا اور انہوں نے ایک ڈول والے کو پانی لینے کے لیے وہاں بھیجا کنویں پر، فاضلہ دل، اس نے ڈول کو ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے، کوئی ایک اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت ہوں گی۔ ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے، اور اس نے جب اوپر کھینچا تو کالا یا بشرا ھذا غلام، اس نے کہا کہ خوشخبری ہو یہ بچہ ہے، وَأَسَرُّهُ بِدَاعًا، اور انہوں نے اس کو چھپا لیا۔ پہلا دور ایسا تھا کہ کسی جگہ پر اگر کوئی انسان مل جائے، کوئی بچہ مل جائے تو وہ غلام بنا لیا جاتا تھا اور اس کو بیچ دیا جاتا تھا، وہ قیمتی چیز شمار ہوتی تھی۔ جس طرح سے جانور بیچے جاتے نا، جیسا کسی کو بکری مل گئی خوشی ہوگی نا، اس کو اس لیے کچھ نہ کچھ پیسے آئیں گے اس کے، بھینس مل گئی کسی کو، گائے مل گئی کسی بھی جگہ پر تو اس کو خوشی ہوگی، اس لیے اس کے پیسے ملتے تھے۔ ایسے انسانوں کا معاملہ تھا، انسانوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو اس جگہ پر جب بچہ ان کو ملا تو کہا کہ یہ خوشخبری ہو کہ بچہ ہے، اور انہوں نے اس کو چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو جاننے والا ہے۔ وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہوں نے اس کو بیچ دیا چند درہموں میں، چند بے قیمت درہموں میں۔ بے قیمت درہموں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں ان درہموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جبکہ وہ چلنے والے درہم تھے، لیکن کوئی ان کی حیثیت نہیں تھی، کوئی ان کا موازنہ نہیں تھا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس سے بے نیاز ہو رہے تھے۔ چاہتے تو ان میں سے کوئی یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیتے، اس پر بھی وہ قادر تھے، لیکن اللہ کی جو سنت تھی، اللہ کا جو منصوبہ تھا کہ یہ قافلہ صرف ذریعہ بنے مصر تک پہنچانے کا یوسف علیہ السلام کو، یہ صرف ان کے لیے گاڑی بنے، سواری جس طرح سے ہوتی نا، کوئی ریل میں سفر کرتا ہے آج کے دور میں، تو اس دور میں قافلے کے ذریعے سے سفر ہوتے تھے، اور گھوڑے پر سفر ہوتے تھے، اونٹوں پر سفر ہوتے تھے، پیدل سفر ہوتے تھے۔ اکیلے یوسف علیہ السلام کے لیے بس میں نہیں تھا، یہ اللہ کی سنت تھی کہ یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچانے کی۔ مصر کیسے پہنچیں گے؟ نہ یعقوب علیہ السلام کے بس میں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچانا، نہ یوسف علیہ السلام کے بس میں تھا مصر پہنچانا۔ لیکن مصر پہنچانے کے بعد پھر وہاں پر حکومت کی تربیت کہ حکومت کیسے چلاتے ہیں اور حکومت کیسے چلتی ہے، تو ایسے گھر میں یوسف علیہ السلام کو پہنچانا تھا، اور اللہ نے پھر یہ استعمال کیا قافلے کو۔ قافلے والوں نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر پھر مصر کے بازار میں لے جا کر وہ بیچ دیا، اور جس شخص نے اس کو خریدا تو اس کے بعد کے رکوع میں اس کا تذکرہ انشاءاللہ اس کے بعد کے انجمن میں بعد کا حصہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے قصے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔